پاگلوں کی انجمن پارٹ 2۔ استاد محبوب نرالے عالم عمران کے ساتھ کار میں پاگلوں کی انجمن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ سارا قافلہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ محبوب نرالے عالم بالکل بھی آگے جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں عمران سے کہ میں پاگلوں کی انجمن نہیں بناؤں گا۔ جیل چلے جاؤ گے؟ عمران نے جواب دیا۔ کیوں بھائی؟ انجمن تمہارے نام سے رجسٹرڈ ہو چکی تھی۔ اگر ان لوگوں سے میں نے کہہ دیا کہ استاد دعویٰ کرنے والے ہیں تو یہ لوگ تمہیں جیل بھجوا دیں گے، کوئی بھی چکر چلا کر۔ ارے اللہ مجھے بچانا۔ استاد بہت زیادہ نروس تھے۔ چلو خاموش بیٹھو، دیکھتے ہیں پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ کار دھیرے دھیرے رینگ رہی تھی اور تبھی کار کا پچھلا دروازہ کھول کے کیپٹن فیاض آ بیٹھا۔ ارے تم یہاں کہاں؟ تم بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ خان صاحب ہیں، نواب شمسو کے خلاف دعویٰ دائر کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ ارے انہوں نے پچھلے سال اسی نام کی ایک انجمن بنائی تھی، رجسٹر ان کے نام پر ہے۔ اچھا، بڑی تفریح رہے گی۔ ہاں رہے گی نا، عمران چہکا تھا۔ تم آج ادھر آئے ہو؟ نہیں، میں تو کئی دنوں سے آ رہا ہوں اور مجھے تو نواب شمسو سے ملنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، تفریح ہوگی، لیکن تم کیوں آئے ہو بھائی؟ تم دیکھو، ایسا مت سمجھنا کہ یہاں اس پاگلوں کی انجمن کی آڑ میں کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، عمران نے کہا تھا۔ تمہیں بڑی ہمدردی ہے ان سے، فیاض نے جواب دیا تھا۔ کیوں نہ ہونی چاہیے؟ فیاض کچھ نہ بولا تھا اور عمران نے جواب دیا کہ مجھے پاگلوں سے ہمیشہ محبت رہی ہے، اور پھر وہ شمس محل کے قریب پہنچ گئے تھے۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا کمرہ تھا، لیکن وہاں صرف 2 ہی لوگ نظر آ رہے تھے، ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی۔ کمرے کی مشرقی دیوار پہ کئی قسم کے برقی نظام کے آثار پائے جا رہے تھے۔ پوری دیوار پر اسکرینوں اور مختلف قسم کے سوئچ تھے۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی اور مرد نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ یس سر۔ اچھا اوکے۔ پھر اس نے کئی سوئچ آن کر دیے تھے۔ ایک بڑے اسکرین کے اوپر والے ریسیور سے عجیب طرح کا شور سنائی دینے لگا، پھر آہستہ آہستہ اسکرین روشن ہو گئی۔ عورت نے اپنی کرسی کا رخ بھی ادھری کر لیا تھا۔ اسکرین پر بے شمار لوگ نظر آ رہے تھے۔ ریسیور سے بھات بھات کی آوازیں منتشر ہو رہی تھیں۔ اس جمع غفیر میں کوئی قہقہہ لگا رہا تھا، کوئی چیخ رہا تھا۔ اسی بھیڑ میں ایک آدمی کے علاوہ وہ سب نوجوان لوگ تھے اور سب کے جسموں پہ عجیب وضع کے ملبوسات تھے۔ بوڑھا آدمی عام بوڑھوں سے تھوڑا مختلف تھا۔ نواب شمسو آج کچھ پریشان سا نظر آ رہا ہے، عورت بولی تھی۔ شش، مرد نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اشارہ کیا۔ ٹی وی اسکرین پہلے سے کچھ زیادہ ہی روشن ہو گئی تھی اور تصاویریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ بوڑھا آدمی ڈائس پہ بیٹھا تھا اور اپنی کرسی سے اٹھ کے وہ اب اسٹیج پہ آ گیا تھا، اور مجمع وہ اپنی دھن میں مست تھا۔ بوڑھے کی گرجدار آواز سنائی دی تھی، پاگلوں تم سب زندہ آباد، لیکن کسی کے کان پہ کوئی جو نہ رہے گی۔ بوڑھا گرجدار آواز میں بولتا رہا، پاگل پن میں اصل زندگی ہے، سر کے بل کھڑے ہو کے دیکھو اس دنیا کو، عمارتیں الٹی نظر آئیں گی اور دوسرے سر کے بل کھڑے نظر آئیں گے، لات مارو اس دنیا کو جہاں ایک دوسرے کو کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ اتنے میں لڑکی مجمع سے نکل کے ڈائس پہ چڑھائی اور بولی، تم سچ مچ میں مہا پاگل ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو دیکھیں؟ کیا اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے؟ بدتمیز لڑکی عقل مندوں کی سی بات کرتی ہے۔ ارے تم ابھی کیا بک رہے تھے؟ لڑکی بھی واپس چیخی تھی اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے چیخ کے بات کر رہے تھے، لیکن لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اچانک عورت چونک کے بولی تھی، یہ دونوں کون ہیں؟ ایک تو تم نے پچھلے دنوں بھی دیکھا تھا، احمق سا، لیکن یہ اس کے ساتھ دوسرا کون ہے جس نے بڑی کوئی شیروانی پہن رکھی ہے؟ دوسرے کا فوٹوگراف نکال کے مجھے دینا۔ عورت اٹھ کے سامنے دیوار پہ پہنچی اور اس نے کچھ بٹنز کو چھیڑا۔ تھوڑی دیر میں ایک فوٹو نکل کے برآمد ہو گئی تھی۔ یہ اپنے نواب صاحب کی فوٹو تھی۔ تصویر کو میز پہ ڈال کے وہ پھر اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ لڑکی چیخ کے کہہ رہی تھی، مرغیوں کی دیکھ بھال کے لیے لندن سے واچ ڈاگس منگواؤ، دیسی کتے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی یا انڈا، بس بات اتنی ہے کہ انڈے کی شکل میں کیوں ہوتا ہے، قلفی کی شکل کا کیوں نہیں ہوتا؟ میں ابھی بتاتا ہوں کہ قلفی کی شکل کا کیوں نہیں ہوتا۔ نواب شمسو دہاڑے، لیکن ان پر دھیان دیے بغیر وہ بولتی رہی۔ سوال یہ بھی ہے کہ مرغیاں قلفیاں دیتی تو کیا ہوتا؟ عالمی مسائل کیا ہوتے ایسی صورت میں؟ باولی اب خاموش ہو جاؤ۔
اب وہ دونوں ڈائس سے اتر کے ہال کے صدر دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ تبھی عورت بولی کہ وہ دونوں بھی جا رہے ہیں۔ ہاں، اور وہ دوسرا آدمی، وہ شیروانی والی فوٹو کو دیکھنے لگے تھے۔ اس کے بعد اس نے فون پہ کسی کے نمبر ڈائل کیے اور کہا آج اس احمق آدمی کے ساتھ ایک نئی شکل دیکھی گئی ہے، اس کا فوٹوگراف B11 کو بھیج رہے ہیں۔ ریسیور رکھ کے اس نے عورت سے سارے سوئچز آف کرنے کو کہا تھا۔ ادھر عمران اور استاد ان دونوں کے عقب سے باہر نکلے۔ کیپٹن فیاض کا اب کہیں پتہ نہیں تھا۔ نواب شمسو اور باولی کو انہوں نے عمارت کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے دیکھا تھا، وہ بھی اس کی طرف چل پڑے، لیکن دروازے پر ایک عجیب خلقت انسان نظر آیا جس کو شاید چیتا کہنا زیادہ بہتر تھا، کیونکہ وہ چیتے کی کھال کا لباس پہنے ہوا تھا۔ مجھے اندر جانا ہے، عمران آگے بڑھ کے بولا تھا۔ اندر نہیں جا سکتے، دیکھیے وہ حرامی شیر کیسے غرانے لگا ہے۔ نواب صاحب ہانپتے ہوئے بولے شیر حرامی نہیں ہوتے، چلو آگے بڑھو۔ ادھر وہ خوفناک دربان جو چیتا کہنا چاہیے زیادہ بہتر ہے، وہ بولا کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ہم نواب صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہاں کوئی نواب صاحب نہیں رہتا، مہا پاگل کی قیام گاہ ہے۔ ارے ہمیں مہا پاگل سے ہی ملنا ہے، تو پھر اپنا وزٹنگ کارڈ دو۔ عمران نے نواب محبوب نرالے عالم کا وزٹنگ کارڈ نکال کے آگے بڑھایا تو وہ ہنس پڑا۔ یہ کیا ہے جو آپ نے مانگا؟ جی نہیں، یہ نہیں ہے۔ اور پھر اس نے اپنے پاس سے لکڑی کے کچھ تختیاں نکالی جس میں نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ تو وہ ہیں جو دروازوں جو کسی کے گھر کے باہر نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے، وہ ہے، یہاں پہ یہی چلتا ہے۔ چیتا ہنسنے لگا تھا۔ اور لوگ اپنے گلے میں لٹکا کے آتے ہیں؟ اوہو، تب تو بڑی مشکل ہے خان صاحب۔ عمران نے استاد کی طرف دیکھ کے مایوسانہ لہجے میں کہا چلیے واپس چلتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے خان صاحب، ملے بغیر تو واپس جائیں گے نہیں، ورنہ میرا معدہ چوپٹ ہو جائے گا۔ چھوڑیے نا عمران صاحب، کن چکروں میں پڑتے ہیں؟ استاد خوفزدہ تھے۔ عمران ان کی بات کو انسنی کر کے دربان سے بولا اگر اس وقت مہا پاگل سے ملاقات نہ ہوئی تو دریائے مسیسپی میں طغیان آ سکتی ہے۔ مسیسپی؟ ہاں، ہو سکتا ہے تم نے یہ نام پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ یہ تو مجھ سے کہہ رہے ہو؟ دیکھو، دم ہلانے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ وہ دربان اپنی دم جو لگی ہوئی تھی پیچھے وہ ہلانے لگا تھا۔ جاؤ مہا پاگل سے کہو دو آدمی پاگل ہونے آئے ہیں۔ ارے تو ایسے کہو نا، چلو میں لے چلتا ہوں۔ دونوں ایک بہت بڑے ہال میں آ گئے تھے۔ یہاں دیواروں پہ الٹی تصویریں لٹکی تھیں، گلدان فرش پہ لڑھک رہے تھے، صوفے پہ پھلوں کے چھلکے تھے اور دوسری علم غلم چیزوں کا ڈھیر تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے جناب عالی؟ استاد نے عمران کی طرف دیکھ کے چپکے سے کہا۔ استاد، عمران آہستہ سے بولا، اب میں نے اسکیم بدل دی ہے، جب میں کہوں نا تو وہ اپنی والی غزل شروع کر دینا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بات ہے، میں غزل تو ضرور سناؤں گا۔ استاد کھیل اٹھے تھے۔ یہی بات ہے، تم کہنا میں ملک کا سب سے بڑا شاعر ہوں اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ پاگل ہو جاؤں۔ نواب شمسو اپنی سیکریٹری کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ عمران کو دیکھ کے انہوں نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، کیوں آئے ہو؟ ارے میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا شاعر لایا ہوں، لیکن اس کا حلیہ مجھے پسند نہیں آیا۔ ارے حلیہ ٹھیک کر دیں گے، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ کیونکہ عمران اچانک سے سر کے بل کھڑا ہو گیا تھا۔ اب بھائی کچھ پاگل پن کا مظاہرہ تو کرنا ہی تھا۔ عمران نے استاد کی گردن دبوچی اور مہا پاگل کے آگے جھکاتا وہ بولا کہ آپ کی خدمت میں، قبول کیا۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ استاد اور غزل پیش کرو۔ غزل؟ جی 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 جی، سناتا ہوں۔ ایک دن جلال حب و دستار دیکھنا، ارباب مکر و فن کو سردار دیکھنا، سنتے رہے کسی بھی دریدہ دہن کی بات، ہم بھی کھلے تو جوشش گفتار دیکھنا، قرآن میں ڈھونڈتے ہیں مساوات احمری، یاروں نیا یہ فتنہ اغیار دیکھنا، ورد زبان سے آیات پاک بھی ہے ہر من پہ خرقہ و پندار دیکھنا، کل تک جو بت کا دیکی اڑاتا تھا دھجیاں، اس کے گلے میں حلقے زہار دیکھنا، لائی گئی ہے لال پری سبزہ زار میں، ہوتے ہیں کتنے لوگ گنہگار دیکھنا، فرصت میں لے جو لال حویلی کے در سے ایک بوریہ نشیں کے بھی افکار دیکھنا۔ استاد نے غزل تمام کی اور سناٹا چھا گیا۔ نواب صاحب دم بخود تھے۔ دفتر نواب شمسو نے عمران کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا کنارے لے گیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے بتایا نا استاد نرالے عالم جی، اس نے یہ غزل مجھے کیوں سنائی ہے؟ میں تو خود حیرت میں ہوں، ویسے یہ بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے آدمی ہیں۔ دیکھو مجھ سے اڑنے کی کوشش نہ کرو، میں تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں، تب تو آداب بجا لاتا ہوں۔ چچا جان، تم پولیس کے انفارمر کی حیثیت سے بھی کام کرتے ہو، خدا کی پناہ یہ میرے خلاف
افواہ ہے، لیکن یہ ہے کون؟ اس نے مجھے یہ غزل کیوں سنائی ہے؟ قصہ دراصل دوسرا ہے۔ کیا قصہ ہے؟ اس نے 2 سال پہلے اسی قسم کی ایک انجمن رجسٹرڈ کرائی تھی اور غالباً اس نے پاگلوں کی انجمن ہی نام بھی رکھا تھا، تو غالباً یہ کہنے آیا ہے کہ اس نام کو استعمال کرنے کا حق آپ نہیں رکھتے۔ دیکھ لوں گا میں۔ ارے ختم کیجئے نا، کچھ دے کے رخصت کیجئے، آپ مفلس تو نہیں ہوں؟ تو مسٹر رحمان کے صاحبزادے بلیک میلر بھی ہیں؟ دیکھیے نواب صاحب، آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ یہ کسی وکیل کے پاس جاتا، میں اسے آپ کے پاس لے آیا۔ ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنی سیکریٹری کو آواز دی تھی، باؤلی، یس مہا پاگل، اسے کاٹ۔ نواب نے استاد کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور لڑکی استاد پہ جھپٹ پڑی۔ ارے ارے قبلی 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 ہی قبلہ، ارے 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 ارے۔ داڑھی گرفت میں تھی اور وہ بڑی بے دردی سے جھٹکے دے رہی تھی۔ استاد کی لڑکھڑاہٹ سے فائدہ اٹھایا اور ٹانگ بھی لڑا دی۔ استاد بیچارے دھڑام سے فرش پہ آ گئے اور اب وہ ان پہ سوار دونوں ہاتھوں سے مرمت کر رہی تھی۔ نواب صاحب، وہ مر جائے گا، چھوڑ دیجئے۔ ایسی داڑیاں رکھنے والوں کو مر جانا چاہیے۔ ارے آپ کی بھی تو داڑھی ہے، لیکن میں اس کی آڑ میں شکار نہیں کھیلتا۔ ارے وہ بیچارہ شکاری نہیں ہے۔ لڑکی اب بھی انہیں دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہی تھی۔ نواب صاحب، وہ غالباً بے ہوش ہو گیا ہے، چھوڑ دیجئے۔ باؤلی، یس باز، چھوڑ دو اور اب اسے کاٹو۔ باؤلی چھلانگ لگا کے مشینی انداز میں بالکل عمران کی طرف آئی، لیکن ٹکراؤ وہ تو عمران کے بجائے نواب شمسو سے ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ عمران تو بجلی کی سی سرعت سے دونوں کے درمیان سے نکل گیا تھا۔ وہ نواب شمسو سے ٹکرائی اور شمسو دیوار سے۔ ساتھ ہی انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، چیتے، او چیتے، دوڑو، جھپٹو۔ دوسرے ہی لمحے میں عمران نے وحشی دربان کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ دیکھو، یہ جانے نہ پائے، جانے نہ پائے۔ استاد اس وقت ایک صوفے کے نیچے گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ غالباً انہیں ہوش آ گیا تھا۔ عمران جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ وحشی دربان کسی چیتے کی طرح غراتا ہوا عمران کی طرف بڑھا۔ چچا جان دیکھیے، اس کی نہیں ہوتی، چیتے دیکھنا جانے نہ پائے۔ دفتن وحشی نے عمران پہ چھلانگ لگائی، لیکن قبل اس کے کہ اس کے پیر دوبارہ زمین پہ لگتے، عمران کی ٹکر نے اسے دوسری طرف ڈھکیل دیا۔ بائی گاڈ! باولی کی آواز سنائی دی۔ وہ حیرت سے عمران کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری بار وحشی نے پھر عمران کے اوپر ٹکر ماری۔ استاد صوفے کے نیچے دبکے ہوئے تھے اور رعاسی آواز میں آیت الکرسی پڑھ رہے تھے۔ عمران اور وحشی گتھے رہ گئے تھے۔ وحشی زیادہ تر عمران کے سر پہ ٹکریں مار رہا تھا۔ نواب شمسو نے قہقہا لگایا اور کہا، اس کے سر کے ٹکڑے کر دے۔ ونڈرفل! باولی چیخی، کیونکہ اسی دوران عمران کی ایک ٹکر ایسی تھی کہ اس نے وحشی کو فرش پر اکڑوں بٹھا دیا تھا۔ اب اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام رکھا تھا اور بار بار اس طرح آنکھیں پھاڑ رہا تھا جیسے کچھ سجھائی نہ دیتا ہو۔ چیتے، بزدل، اٹھ! شمسو دہاڑا، لیکن چیتے کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ عمران جھک جھک کے نواب شمسو کو سلام کر رہا تھا۔ نواب شمسو غصے سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ دفتن جھپٹ کے آگے بڑھے اور چیتے کی کمر پہ ایک زوردار لات رسید کی۔ لات کھا کے چیتا لمبا لمبا فرش پہ لیٹ گیا۔ ویل ڈن! باولی عمران کے قریب پہنچ گئی اور اس کی پیٹھ ٹھوکنے لگی۔ شکریہ، شکریہ، آداب عرض ہے، آداب عرض ہے۔ فرشی سلام باولی کو بھی پیش کیے گئے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ آغوش مادر سے سیدھا یہیں چلا آیا ہوں۔ گفتگو کرنا پسند کریں گی مدام؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ اسی لیے تو پہلے اس آدمی کو باہر نکالیے بھائی۔ عمران نے استاد کی طرف اشارہ کیا جو اب بھی صوفے کے نیچے اوندھے پڑے وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ باولی دبے قدموں آگے بڑھی، استاد کی دونوں ٹانگیں پکڑ کے باہر کی طرف کھینچ لیا۔ ارے باپ رے عمران صاحب، یہ نامحرم عورت ہے، مجھے ہاتھ لگا رہی ہے، لعنت ہے ایسے کاروبار پہ۔ ارے باپ رے! وہ چیختے رہے، لیکن عمران نے ان کی طرف دھیان نہ دیا اور وہ شمسو کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے لائق کوئی خدمت چچا جان، تم فوراً یہاں سے نکلو، فوراً، اچھا نہیں ہوگا۔ میرا قصور، بکواس بند کرو۔ نواب شمسو پھر بے ہوش ہو جانے والے دربان کی طرح متوجہ ہو گئے تھے اور لڑکی، اس نے عمران کا بازو پکڑ کے کہا کہ چلو چلو، دوسری طرف چلو۔ وہ دوسرے کمرے میں عمران کو لے کے آئی اور بولی، یہ بتاؤ اس غزل کا کیا مطلب تھا؟ غزل؟ مافیوز ضمیر شاعر، اور شاعر تو بھاگ گیا۔ فضول باتیں نہ کرو، اگر تم پولیس انفارمر ہو تو ہمارے خلاف کچھ ثابت نہ کر سکو گے۔ تالاب میں آگ کیوں کر لگی تھی؟ وہ پانی کا پاگل پن تھا، میں کیا جانوں؟ کیا میں پاگل بن سکتا ہوں؟ دنیا کا ہر فرد پاگل بن سکتا ہے، سوچنا چھوڑ دو، پاگل کہلاؤ گے۔ ہاں تو ٹھیک ہے۔ عمران نے پرتفکر انداز میں سر کو چنبش دی۔ ہماری ٹولی میں شامل ہو جاؤ، اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آؤ اور شامل ہو جاؤ، کسی کو بھی اس کی فکر نہ ہوگی کہ تم ہو کون۔
مگر نواب صاحب اتنے کیوں پریشان ہیں؟ محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ کئی بار آ چکا ہے لیکن عمارت کے اندر قدم نہ رکھ سکا، اور یہ اس کی یہی نیت کہ کیوں وہ ان کے پیچھے پڑا ہے نواب صاحب کو پریشانی میں ڈال دیتی ہے۔ میں نے بھی کوشش کی تھی لیکن وہ میرے ساتھ عمارت میں داخل ہو جائے، یعنی کہ فیاض کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ بھئی میں تو پاگل ہونے آیا، اور فیاض کا میں جانتا نہیں۔ کچھ بھی ہو، باولی بولی، یہ حقیقت ہے کہ تم سے زیادہ طاقتور آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ دفتن عمران کے چہرے پہ حماقت آمیز انکسار کے حالات پھیل گئے۔ تم بہت معصوم اور بھولے لگتے ہو، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، یہاں سے مجھے لے چلو۔ کس بات کا خوف ہے تمہیں؟ کہ میں کہیں سچ مچ پاگل نہ ہو جاؤں؟ کیوں؟ جب کوئی لڑکی اتنی محبت سے پیش آتی ہے تو میرا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ ہلو ہلو، وہ جھک کر عمران کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، کیا کوئی چوٹ ہے دل پر؟ دو موٹے موٹے قطرے عمران کی آنسو آنکھوں سے ڈھلک آئے۔ ارے ارے ایڈیٹ، تم پاگل بننے آئے ہو؟ کہے لگاؤ، آنسو تو اس دنیا کی چیز ہیں جہاں انسانیت اور رحم دلی کا پرچار کیا جاتا ہے۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم یہاں پہ کیسے ہو اور کب سے ہو؟ ارے یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں پاگل نہیں تھی، نواب شمسو کے بیٹے سے محبت رچا بیٹھی اور شادی بھی کر لی، لیکن نہ میرے گھر والے اور نہ ہی نواب شمسو اس بات کے لیے راضی تھے۔ پھر ایک غلط فہمی کی بنا پر اس نے مجھے طلاق دے دی، اور بعد میں چونکہ میں اپنے گھر واپس جا نہیں سکتی تھی، اسی لیے نواب شمسو سے میں نے مدد طلب کی اور انہوں نے مجھے یہاں پہ کام دے دیا اور مجھے اپنی سیکریٹری رکھ لیا، اور اب میں یہیں رہتی ہوں۔ وہ خاموش ہو کے کچھ سوچ رہی تھی۔ عمران کے چہرے پہ بکھری حماقت کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ دفتن وہ بولی، یقین نہیں آتا۔ کس بات پر؟ یہی کہ تم پولیس انفارمر ہو سکتے ہو۔ لوگوں نے خواہ خواہ بدنام کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے ڈیڈی محکمہ سراغ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، اسی لیے پولیس آفیسر سے میری کچھ جان پہچان ہے۔ بس اتنی سی بات پہ لوگوں نے فسانہ بنا دیا، مگر تم بہت طاقتور ہو۔ دفتن نواب شمسو کی آواز آئی، عمران اسے ہوش میں لاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ دونوں چوک پڑے۔ کسی ڈاکٹر کو بلوائیے نا چچا جان۔ میں کیا کروں گا؟ تو کو بہت زیادہ غرور اچھا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کو طلب کر لو مہا پاگل، باولی مسکرا کے بولی۔ نہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ مر جائے، فائدہ کیا ہے؟ چچا جان 2 گھنٹے میں ہوش میں آ جائے گا۔ عمران نے شرمندگی کے اظہار پہ سر جھکاتے ہوئے بولا، تم یہاں سے اب جاؤ۔ مہا پاگل یہ پاگل بننا چاہتا ہے، یہاں مکاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرے خلوص کی توہین کر رہے ہیں چچا جان، بکواس بند کرو اور جاؤ۔ بہتر، بڑے پاگل بنے پھرتے ہیں، لیکن دیکھیں نا 420 ہیں ایک دم۔ پھر وہ واپسی کے لیے مڑا، باولین دوڑ کے اس کی کمر تھام لی اور نواب شمسو سے بولی، مہا پاگل اگر یہ اس طرح چلا گیا تو پھر ہم میں سے صحیح الدماغ لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں اسے پاگل بنانے جا رہی ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتا، دفع ہو جاؤ۔ باولی عمران کو دوبارہ اسی ہال میں آئی، لیکن یہاں اب سناٹا تھا۔ سارے پاگل موجود تھے، لیکن ایسے سر ڈالے بیٹھے تھے جیسے ان کی روحیں ان کے جسموں میں نہ ہوں۔ یہ کیا سو رہے ہیں؟ نہیں، نشے میں ہیں۔ راکٹ کیا؟ نشہ آور کیپسول۔ کیا یہ شرط ہے پاگل ہونے کی؟ نہ میں نشہ آور اشیاء استعمال کرتی ہوں اور نہ وہاں پاگل۔ تب تو ٹھیک ہے، میں ویسے ہی غائب دماغ رہتا ہوں۔ اگر راکٹ پہ سوار ہو گیا تو پھر جنت الفردوس ہی میں مل سکوں گا۔ تم واقعی بہت عجیب ہو، تم پتہ نہیں کیسی باتیں کرتی ہو۔ ہاں دیکھو اس بھولے بھالے چہرے کو زیب نہیں دیتا، کیسے مارا ہے اس چیتے کو۔ عمران بچوں کی طرح ٹھنکا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ اچھا سچ بتاؤ، یہاں کیوں آئے تھے؟ ارے مجھے دلچسپی ہے تم لوگوں میں پولیس کی ساتھ ہرگز نہ آیا تھا۔ مہا پاگل کا خیال ہے کہ تم ہمیں کسی غیر ملکی تحریک سے وابستہ سمجھتے ہو۔ ارے توبہ توبہ، لا حول ولا قوت۔ اور یہ خیال اس غزل کی بنا پر ہے جو انہیں سنائی گئی؟ ارے وہ تو ایسے ہی اوٹ پٹانگ آدمی ہے، ہمیشہ بے موقع شعر سناتا ہے۔ بہرحال میں بھی اسے محض اتفاق سمجھنے پر آمادہ نہیں۔ بس تو پھر تمہیں یقین دلانا میرے بس سے باہر ہوگا، کیونکہ عورت بھی ہو اور باولی بھی۔ وہ کچھ نہ بولی، تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، تم مجھے پاگل بنانے یہاں لائی تھی، کل آنا، آج تقریب مکمل نہ ہو سکی، یہ سب غافل ہیں۔ عمران نے جیب سے چوئنگم کا پیکٹ نکالا اور پیش کر دیا، جو کہ شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا گیا تھا۔ اسی رات کو استاد اپنی دکان بڑھانے جا رہے تھے کہ ایک بڑی سی کار ان کے فٹ پاتھ کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ اس میں سے ایک بہت خوبصورت لڑکی باہر نکلی تھی۔ تم کیا جوتشی ہو؟ ہاں، مجھے اپنا ہاتھ دکھانا ہے۔ ضرور، بسم اللہ۔
यहाँ नहीं, तुमको हमारी कोठी पे चलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है मेम साहब, चलता हूँ। उस्ताद ने झपट के अपना सारा सामान दुकान में रखा और फिर गाड़ी में बैठ गए थे। और गाड़ी में जैसे ही नज़र ड्राइवर पर पड़ी वो बौखला गए। ड्राइवर की सीट पे भी लड़की थी और पिछली सीट पे भी 3 लड़कियां मौजूद थीं। उस्ताद साहब की समझ ना आया कि क्या करें। गाड़ी हरकत में आई थी और उस्ताद रसीली आवाज़ों के तूफान में हिचकोले ले रहे। थोड़ी देर बाद वो किसी इमारत में दाखिल हो रहे थे। नवाब साहब का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन ख्वामख्वाही मुस्कुराने की कोशिश करते थे। दफतन ड्राइव करने वाली लड़की ने गाड़ी से उतरने का इशारा किया। जी जी बहुत। ये एक बहुत बड़ा हॉल था। चारों लड़कियां उतर आईं। उनमें से 2 आगे बढ़ी और उन्होंने उस्ताद के दोनों हाथ भी पकड़ लिए। जी 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 जी, देखिए मैं मुसलमान हूँ और आप नामहरम, खुदा के लिए ये ना कीजिए। उस्ताद घिघियाए। बैकवा उनमें से एक बड़ी साफ उर्दू में बोली, डरो नहीं, हम तो तुम्हारे मुताल्लिक इस हद तक जानते हैं कि एक बार औरतों ने तुम्हें कालीन में लपेट दिया था। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये किसने कहा? मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमें ये पता चला था। चलो। तभी दूसरी लड़की बोली, ले चलो इसको। कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए दूर ना ले जाइएगा। फिर वो उन्हें एक ऐसे कमरे में लाई जिसका फर्नीचर बड़ा अजीबोगरीब था। ऐसा मालूम होता था जैसे वहाँ मुख्तलिफ किस्म की रोशनियाँ ही हों और कुछ ना हो। बैठ जाओ। कुर्सी पे वो बैठ गए थे, लेकिन उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कहीं इसमें करंट तो नहीं है। और चीख मार के वापस भी खड़े हो गए। क्या बात है? करंट मार दिया? अहमक, देखो, उसने लड़की ने कहा और उस्ताद को एक तरफ हटाती हुई खुद कुर्सी पे बैठी। फिर बोली, अच्छा सामने वाली कुर्सी पे बैठ के लड़कियों के हाथ देखो, मुझे बताओ कि इनकी तकदीरें कैसी हैं। उस्ताद वापस से चुपचाप बैठ गए और अब एक लड़की को जो उनके आगे थी उसका हाथ देख के बोले, आपका सितारा जून में ठीक हो जाएगा। वो बोले, क्या खराबी है? फिलहाल जी बस एक मोटी सी औरत ने उन पर कुछ करा दिया है। हाँ, क्या करा दिया है? जी कुछ उनके खिलाफ दुआ तावीज़ वगैरह। वो क्या चीज़ होती है जी? क्या आपके यहाँ अंग्रेजी में नहीं होती? मालूम नहीं तुम क्या कह रहे हो साहब। ये इल्म है, इल्म दरियाओ, इसका और कोई छोर नहीं। हिंदुस्तान में कुछ है, इंग्लिस्तान में कुछ और सीने में कुछ है। ये बताओ इसकी शादी कब होगी? अच्छा शादी जी, शादी तो कभी नहीं होगी क्योंकि ये सिर्फ मोहब्बत करने के कायल हैं। कमाल है। लड़की उछल पड़ी। क्यों? यही बात है ना। अच्छा अब मेरा हाथ देख के बताओ कि मैं तुम्हें कत्ल कर सकूंगी कि नहीं। लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाता वह सख्त फकाना लहजे में कहा, अरे ही क्यों क्यों आप मुझे कत्ल करेंगी? क्यों करेंगी? तभी एक मर्द अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पे बड़ी घनी दाढ़ी मूछें थीं। उसे देख के लड़कियां सहमे में अंदाज में पीछे हट गई थीं। और उस्ताद साहब उनकी बौखलाहट का तो पूछना ही क्या, वो खड़े हो गए थे। बैठ जाओ। और फिर बोले, ये बताओ तुम आज नवाब शमसुद्दीन के यहाँ क्यों गए थे? हुजूर आली, वहाँ मुझे ज़बरदस्ती ले जाया गया था। कौन ले गया था? इमरान साहब। क्यों ले गए थे? उन्होंने कहा था पागलों की अंजुमन तुमने अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराई है। ये नवाब शमसुद्दीन कौन होते हैं इस नाम को इस्तेमाल करने वाले? मैंने उनसे कहा कि मैं इस बखेड़े में नहीं पढ़ना चाहता। उन्होंने कहा अगर तुमने कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी तो नवाब साहब से कम 10,000 रुपए मिलेंगे। इमरान कौन है? शहर के एक रईस ज़ादे हैं। करता क्या है? मैंने तो कुछ भी करते नहीं देखा, हमेशा ऐश ही करते हैं। तुमने वो गज़ल क्यों सुनाई थी? अरे क्या आपकी ही खिदमत में भी पेश करूं? नवाब साहब ने गज़ल शुरू कर दी थी। दफतन गज़ल के इख्तिताम पे वो आदमी हंस पड़ा। ये गज़ल तुमने खुद कही है? आली जा, बकवास है। तुम्हारा तो एक मिसरा भी वजनदार मालूम नहीं होता। जी मैंने डाक खाने में वजन कराया था इस गज़ल का। बको मत। आली जा मेरी सुनिए ना। जी हाँ, ये गज़ल मुझे इमरान साहब ने रटाई थी और कहा था जब मैं कहूँ तो ये गज़ल सुना देना। तुम वहाँ से चले क्यों आए थे? अरे अब ये पूछ के शर्मिंदा ना कीजिए। अरे क्या कहूँ, वहाँ पे एक पागल लड़की ने मुझे नोच खसोट डाला था। इमरान क्यों रुक गया था? शायद वो पागल बनना चाहते थे। वहाँ से आने के बाद कब मिला था तुमसे? क्या मतलब? अरे मेरी इज्जत खाक में मिलवा दी। मैं ना मिलता उनसे। खैर छोड़ो। हाँ तो तुम नुजूमी आदमी हो? जी। अच्छा मेरे हाथ देख के बताओ अगले कुछ माह मेरे कैसे गुजरने वाले हैं? उस्ताद कुछ देर खामोशी से उसका हाथ देखते रहे, फिर बेहद खुशी का इजहार करते हुए बोले, अगले 6 माह आपके उरूज के ज़माने में शामिल हैं। आप लंदन जाके मलका मुअज़्ज़मा से हाथ मिलाएंगे। मुझे मलका मुअज़्ज़मा में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर वो खुद हाथ मिलाने यहाँ आएंगी। मलका से हाथ मिलाना तो मुक़द्दर हो चुका, चाहे जैसे भी हो।
یہ تو بڑی اچھی خبر سنائی تم نے، خیر اچھا یہ لو۔ اس نے پرس سے 100 کا نوٹ نکالا اور استاد کی طرف بڑھایا۔ دوسری طرف رات تاریک تھی اور شمس آباد یا پاگل نگری کی فضا پہ پرسکون سناٹا تھا۔ عمران اور صفدر اسی تالاب کے پاس تھے، دونوں ہی پیراکی کے لباس میں تھے۔ یہ وہی تالاب تھا جس پہ آگ لگی تھی۔ آخر ہم یہاں کیوں آئے عمران صاحب؟ دیکھو تو خاموشی سے انتظار کرنا اور اگر ضرورت پڑے گی تو اپنا لباس اوپر کا اتار کے تالاب میں کود جانا۔ تیار ہو؟ کچھ دیر بعد عمران نے پوچھا تھا۔ بالکل۔ اچھا تو پھر میں چلا، عمران نے کہا اور صفدر نے اس کو پانی میں اترتے دیکھا تھا۔ رات خوشگوار تھی۔ صفدر پوری ہوشیاری سے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ رات کے گئے اس پہر میں تیراکی کی شوق کیوں اور کس قسم کے حالات میں کیا جا رہا ہے۔ اس نے دیر سے سگریٹ نہیں پی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، اس کا دل چاہ رہا تھا سگریٹ سلگا لے، لیکن اس نے ہمت نہ کی۔ تھوڑی دیر میں وہ عمران کی سرگوشی سن رہا تھا۔ اب کپڑے پہن لو، کام بن گیا، تمہیں نہیں اترنا ہے۔ کتنے پاؤنڈ کا ہوگا اندازاً؟ صفدر نے خوش دلی کا مظاہرہ کیا۔ گھر چل کر تول لینا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی گاڑی شاہراہ خاص پہ جا رہی تھی۔ صفدر ڈرائیو کر رہا تھا اور عمران اس کے پہلو میں تھا۔ کیا آپ کو شب بخیر کہوں؟ عمران چونک پڑا اور بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، آج معلوم ہوا کہ رات کو پانی کا ٹمپریچر کافی کم ہوتا ہے۔ یہ بات آپ مجھ سے معلوم کر لیتے، آخر اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں خود مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ بس بھائی خدا کے لیے خاموش ہو جائیے، مجھے پتا ہے آپ مجھے بتائیں گے نہیں۔ دفعتاً ٹرانسمیٹر پہ اشارہ موصول ہوا اور عمران نے ڈیش بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھا کے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز آئی۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بول رہا تھا، نجومی کو 4 لڑکیاں ایک گاڑی میں لے گئی ہیں۔ گریشم روڈ کی عمارت B11 میں گاڑی داخل ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد نجومی دوسری گاڑی میں باہر نکلا ہے۔ وہ گاڑی اسے اس کے اڈے کے قریب چھوڑ کے پھر B11 کی طرف واپس چلی گئی ہے۔ B11 سے متعلق معلومات صدیقی اور نعمانی اس کے بارے میں چھان بین کر رہے ہیں۔ آل رائٹ، اسٹاپ۔ عمران نے اس سے کہا، مجھے میرے فلیٹ پہ پہنچا دو۔ دوسری صبح عمران پھر شمس محل جا پہنچا، لیکن اس وقت وہ بہت ہی پائیدار قسم کے پلاسٹک کے میک اپ میں تھا اور وہاں پہ اس کو پھر وہی چیتا مل گیا جو دربان چیتا تھا۔ ہیلو، مجھے نواب صاحب سے ملنا ہے۔ نواب صاحب نہیں، مہا پاگل۔ ہاں، مہا پاگل سے ملنا ہے۔ تم کون ہو؟ چھاپک۔ کیوں ملنا ہے؟ انجمن میں شرکت کے لیے۔ آج موقع نہیں ہے تو موقع نکالو، ورنہ پھر ہنالولو واپس چلے جائیں گے۔ ہنالولو؟ ہاں، تم نے کیا یہ نام پہلے سنا ہے؟ ارے میں بچپن سے ہنالولو سے بہت ڈرتا تھا۔ جلدی کرو۔ ٹھیک ہے، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں، چیتا بولا۔ وہ اندر چلا گیا۔ عمران جھوم جھوم کا مینڈولین پر ایک انگریزی دھن بجا رہا تھا۔ چیتا جلدی واپس آ گیا اور پھر اسی دھن پہ ناچنے بھی لگا۔ 2 منٹ تک دونوں موسیقی کی لہروں میں بہے رہے۔ اچانک عمران رک گیا اور بولا، میں یہاں کیوں آیا تھا؟ مجھے تو یاد نہیں۔ یاد کرو ورنہ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ میں انگریزی وجہ کا موضوع ہوں، ابھی تمہاری ABCD کر کے رکھ دوں گا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے کپڑوں سے جوئے نکال کے تمہیں زبردستی کھلا دوں گا۔ دیکھو ایسی باتیں نہ کرو، مجھے ان سے ملنا ہے، مہا پاگل سے۔ کون مہا پاگل؟ ارے جن سے میں ملنے آیا ہوں۔ میں کسی سے ملنے نہیں آیا، مجھے نہیں پتا کہ تم کس سے ملنے آئے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، رکو میں پھر سے دیکھتا ہوں۔ تم ایسا کرو، ہال میں جاؤ، دوسرے پاگلوں کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ باؤلی وہیں ہے، اس سے کہنا۔ باؤلی کون ہے؟ وہاں پاگل کی باؤلی۔ کتنی بڑی ہے؟ جوان ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے راستہ بتاؤ۔ یہ دونوں کی فضول باتیں یہاں ختم ہوتی ہیں اور عمران اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ نواب شمسو کی سیکریٹری موجود تھی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی اور بقیہ پاگل اپنی دھن میں مگن شور و غل میں اضافہ کر رہے تھے۔ دفعتاً عمران ہاتھ اٹھا کے چیخا، سنو لوگو، میں سندباد جہازی ہوں، تمہیں اپنی سیاحت کی داستان سناؤں گا۔ دفعتاً باؤلی اٹھی اور عمران کے پاس آ گئی۔ تم کون ہو؟ پاگل، ہنالولو سے آیا ہوں۔ بہتر ہوگا وہیں واپس جاؤ، یہاں کے پاگل پن کا سروے کرنے آیا ہوں۔ تو حکومت سے مدد چاہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ تم رکھی ہو نا، اے حسین لڑکی، پاگلوں کی نظر میں حسن کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تم کیا بہروپیے ہو؟ اگر اتنا ہوش مند ہوں کہ روپ اور بہروپ میں فرق پتا کر سکے تو وہ پاگل کون ہوگا؟ تم کیا پاگل ہو سچ مچ؟ ہم تو تفریحاً پاگل بنے ہیں، سنجیدگی سے کون پاگل ہوتا ہے؟ بڑے چرب زبان ہو، اور ہم اجنبیوں کو اپنی انجمن میں شامل نہیں کرتے۔ اگر میں کسی بہت بڑے پاگل کی سفارش لاؤں تو تب یہ مسئلہ غور کیا جا سکتا ہے۔ چلو بات تو تمہاری سمجھ میں آئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ چھاپک، عجیب نام ہے۔ پاگلوں کے لیے کوئی چیز عجیب نہ ہونی چاہیے۔ مہا پاگل سے انٹرویو کے بغیر تم ہماری انجمن میں شامل نہیں ہو سکتے۔
میں نے تو چاہا لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. تم میرے ساتھ چلو. ضرور چلو. میں جلد از جلد اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا ہوں. تمہارا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے تو نہیں ہے؟ میرا تعلق اپنے محکمے سے ہے. تمہارا محکمہ بے سروپا. چلو چلو. وہ دروازے کی طرف سے ڈھکیلتے ہوئے بولی. تھوڑی دیر کے بعد وہ بولی, کیا تم نشہ کرتے ہو؟ نشہ کرتا ہوں. وہ اسے گھور کے بولا, میں ہنالولو کی بات کر رہی تھی. یہاں کے پاگل تو کچھ دیر کے لیے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ پاگل ہیں, لہٰذا طرح طرح کی منشیات استعمال کرتے ہیں. اچھی لڑکی پاگل پن بجائے خود ایک نشہ ہے. پھر چند لمحوں کے لیے جھوٹے نشوں سے کیا فائدہ؟ نہیں, میں منشیات کا عادی نہیں ہوں. کیا ہنالولو میں ایسی ہی صاف اردو بولی جاتی ہے؟ میرے پردادا ہندوستانی تھے. پردادی سمیت ہنالولو تشریف لے گئے اور اس کا خیال رکھا کہ ان کے بچے اردو سے نابلد نہ رہنے چاہیے. خوب. رہائشی حصے کے قریب پہنچ گئے اور پھر وہاں پہ چیتا تھا, لیکن وہ اب چپ چاپ کھڑا تھا. باولی عمران کو اس کمرے میں لائی جہاں پچھلے دن اس نے چیتے سے دو ہاتھ کیے تھے. یہاں بیٹھو, میں مہا پاگل کو تم سے ملانے پہ آمادہ کرنے جاتی ہوں. عمران ایک مینٹل پیس پہ جا بیٹھا اور باولی ہنس پڑی. بڑی مناسب جگہ ہے, عمران نے کہا اور مینڈولین بجانے لگا. باولی چلی گئی. 10 منٹ بعد آئی تو عمران بدستور مینڈولین بجا رہا تھا. کچھ دیر میں تم مہا پاگل سے مل سکو گے, لیکن تم پہلے میرے سوالات کے جواب دو. کرو بھائی سوالات. نام چھاپک, قومیت ہنالولوی, مذہب اسلام. نام سے تو مسلمان نہیں معلوم ہوتے. چھاپک کا کیا مطلب ہے؟ ناموں میں کیا رکھا ہے؟ جب اعمال مسلمانوں کے سے نہیں تو ناموں کو کیوں بدنام کیا جائے؟ محمد علی نام رکھا غلاظت کے ڈھیر میں. کیوں بیٹھے ہو غلاظت کے ڈھیر پہ؟ اٹھ جاؤ. اٹھنا چاہتا ہوں لیکن پڑوسی کمر تھام لیتے ہیں. تم جانتی ہو کہ اسلام نے پڑوسی کو کیا درجہ دیا ہے؟ بڑی چرب زبانی معلوم ہوتے ہو. اس بات کا میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے. تم آخر کون ہو؟ ارے بتا رہا ہوں, چھاپک ازم کا بانی. کفر و اسلام دونوں سے الگ. یہ چھاپک ازم کیا ہے؟ کفر و اسلام کا مرکب, تاکہ کسی کو بھی کوئی شکایت نہ ہو. میں نہیں سمجھی. زبان سے اللہ اللہ کرتے رہو, اس کے وجود کو داروغ مصلحت آمیز سمجھو, اور یہ سوچو کہ دنیا کے ہر دور کے ذہین آدمی یہی سوچتے تھے, لیکن خوف فساد خلق سے زبان نہیں کھولی اور سخن ہائے گفتی سے ناگفتبا رہ گئے. بڑے خطرناک آدمی معلوم ہوتے ہو. کیا بولتے ہو؟ مصلحت کوش آدمی ہوں. میں نے تمہارے جوابات لکھ لیے ہیں, انہیں مہا پاگل کے سامنے پیش کروں گی, اور اگر وہ مناسب سمجھیں گے تبھی تم سے ملیں گی. تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ کے بولی تھی, آؤ اور کل آنا. فی الحال میں تم سے کسی قسم کی بات نہیں کر سکتی. تمہاری مرضی. وہ مینٹل پیس سے اتر آیا. اس محل سے نکلنے کے بعد وہ ایک طرف چل پڑا. دیکھنا چاہتا تھا اس کا تعاقب تو نہیں ہو رہا. دھوپ تیز تھی, وہ پیدل چلتا جا رہا تھا. جب اطمینان ہو گیا کہ تعاقب نہیں کیا جا رہا تو ایک ٹیکسی رکوائی. ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی روکی تو اسے گھورتا ہوا بولا, پیسے ہیں جیب میں؟ عمران نے اسے نیم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پیسے نکالے اور 10 روپیہ اس کو تھما دیا. پچھلی سیٹ کے بجائے وہ ڈرائیور کی سیٹ پر آ بیٹھا تھا. کدھر چلوں؟ جہاں 10 روپیہ ختم ہو جائیں وہیں اتار دینا. اچھا, آپ کدھر کا ہپی ہے؟ بس ادھر ادھر کا ہی سمجھ لو. صاحب, آپ لوگوں کی وجہ سے بڑا گھپلا ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ہم خود گھپلا ہے. پرسوں رات صدر میں ہنگامہ ہو گیا. بس ایک اسٹاپ پہ ایک انگریز عورت آئی جو صرف پتلون پہنے ہوئی تھی اور اس کے گھنگریالے بال کاندھوں پہ لہرا رہے تھے. میں چھپاک سے ٹیکسی لے کے اس کے پاس پہنچا اور اپنی 7 پشتوں کو گالیاں دیتا ہوا ٹیکسی بھگا کے دور نکل گیا. کیوں؟ آگے داڑھی تھی, کوئی ہپی صاحب تھے, تو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ وہ بات اڑا کے بولا, میں ایک ایسے بنگلے سے واقف ہوں جہاں صرف ہپی لڑکیاں رہتی ہیں. میں نے آج تک وہاں کوئی مرد نہیں دیکھا. آہا, تو تم مجھے وہیں پہنچا دو. انگریز لڑکیاں ہیں تب تو اور بھی اچھا ہے. اچھی بات ہے, جب میں دیکھوں گا کہ 10 روپیے پورے ہونے والے ہیں تو آپ کو وہاں پہنچا دوں گا. تو مجھے وہاں فوراً پہنچاؤ. پیسے میں تم سے واپس نہیں لوں گا. کچھ دیر بعد ایک عمارت کے پھاٹک پہ ٹیکسی رکی اور عمران اتر آیا تھا. یہ عمارت B11 ہی تھی. ٹیکسی اسے چھوڑ کے آگے بڑھ گئی تھی. تو یہ بات ہے. خیر, تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے؟ عمران نے ٹھنڈی سانس لی تھی. پاگل پڑھنے والی ناول یہاں پہ ختم کرتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل سبسکرائب کر چکے ہیں تو فالو ضرور کریں. کبھی کبھی لائک بھی کر دیا کریں, آپ کے چینل کی ریچ اس سے بڑھے گی. اور اگر کچھ بھی اچھا لگتا ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں. شکریہ.